والدین کے حقوق کے بارے میں آتا ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا، اتنا حقوق ہے، اور کاندھے پر بٹھا کر آپ اگر انہیں طواف کرائیں اور مکمل حج کرائیں تو بھی والدین کے حقوق بھی ادا نہیں ہو سکتے۔ بے شک۔ تو لازم بات ہے جب والدین کے حقوق آپ کما حق کو ادا نہیں کر سکتے تو حضور کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ وہ بھی ادا نہیں ہو سکتے۔ لیکن کچھ طریقے بار صورت ایسے ضرور ہیں حافظ صاحب کہ ان طریقوں سے آپ ان حقوق کی جو ادائیگی ہے اس کو ادا کرنے کے بعد دلی طور پر کچھ سکون سا پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ کچھ مطمئن سے ہوں گے کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ حق جو ادا کیا ہے، تو آپ کا دل کو اندر سے اطمینان کی کیفیت ضرور پائے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا دفاع کریں۔ کیا بات ہے علامہ صاحب۔ جب آپ ذات اقدس کا دفاع کریں گے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو یہ وہ کام ہے کہ جس کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیاں آپ کے سامنے آئیں گی، اور آپ نوٹ کریں گے کہ انہوں نے جو اطمینان قلب پایا وہ حضور کی ذات اقدس پر ہونے والے ہر حملے کا دفاع کر کے پایا۔ سبحان اللہ۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے بھی یہی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ کم از کم، کسی نے کہا جی وہ فلانا آپ کے بارے میں بڑی بد زبانی کرتا ہے اور آپ کے بارے میں ایسے لفظ استعمال کرتا ہے جو سن کر ہمیں بڑا جوش کھولتا ہے، خون کھولتا ہے اور ہمیں غصہ آتا ہے، تو آپ رونے لگے۔ اس نے سمجھا کہ سامنے اعلیٰ حضرت اس لیے آپ رو پڑے کہ شاید کہ فلاں مجھے گالیاں دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا کہ جتنی دیر تک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا دفاع کرتا ہوں اور وہ لوگ جب تک مجھے برا بھلا کہتے رہتے ہیں اس وقت تک ان کی زبانیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین سے باز رہتی ہیں۔ وہ تیر جو حضور کی طرف جاتے تھے گستاخی کے، وہ احمد رضا کی طرف آتے ہیں، میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ تو حافظ صاحب اللہ آپ کے یہ آنسو قبول فرمائے اور اس کی برکت اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں یہ کریں کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے لیے جس قدر ممکن ہو دفاع کریں۔ وہ نابینا صحابی کا واقعہ بہت معروف ہے، حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ ان کو معلوم چلا تو وہ گئے اور جا کر اس بنت مروان کو قتل کر کے آ گئے، اور جب رات کے اندھیرے میں اسے مار کے واپس آ گئے، مسجد میں آ کے وہ بیٹھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھ کے جب ان کی طرف دیکھا تو حضور نے فرمایا مار آئے ہو مروان کی عورت کو؟ تو انہوں نے کہا جی حضور مارا ہے۔ اب اس وقت تھوڑی سی خاموشی ہوئی، چونکہ یہ نظر آتا نہیں تھا، انہیں نابینا تھے، تو حضور کی خاموشی پر انہوں نے سمجھا کہ شاید چونکہ دیکھ نہیں پا رہے تھے کہ حضور کا چہرہ اس وقت کیا کیفیت میں ہے یا صحابہ کی کیفیت کیا ہے، تو انہوں نے اس وقت سوال کیا حضور سے، حضور مجھ پر اس پر کوئی میری گرفت ہے؟ تو حضور نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا، عمیر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میری ناموس کے مسئلے میں دو بکریاں بھی آپس میں کبھی جھگڑا نہیں کریں، اللہ اکبر، ان میں بھی اختلاف نہیں ہوگا۔ واہ واہ۔ اب آپ غور کریں کہ آپ اس سے حضور راضی کتنے ہوتے ہیں جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا تحفظ کرتے ہیں۔ تو کیسے حق ادا ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ دفاع ناموس رسالت کریں۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا